اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کی ڈیمانڈ پر کہ اللہ الصمد کے وظیفے کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے، تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے کہ اللہ الصمد کا جو ذکر ہے، جو تسبیح ہے، وہ کیسے ہے اور اس سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ اب جو بات یہ ہے کہ اس سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے، آپ خود سوچ لیجئے کہ نام اللہ الصمد، سورہ اخلاص جو مخصوصاً اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کو ایسے بیان کرتی ہے کہ جیسا کسی اور صورت میں اتنے خالصتاً طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ ایک یہ ہے اور ایک آیت الکرسی ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے یہ، آپ غور سے سنیے ناظرین۔ سورہ اخلاص کا جو وظیفہ ہے اللہ الصمد کا، یہ رب کو پانے کے لیے ہے، رب العزت کی رضا، رب العزت کی قربت، رب السماوات والارض کی بات ہو رہی ہے، جو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے جانیں کہ اللہ رب العزت اس صورت میں اپنے آپ کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ناظرین، ہم سب لوگ سوچتے ہیں، میں بھی اکثر اوقات سوچتا ہوں کہ ہمارا رب اللہ الرحمن کتنی عظیم صفات اور طاقت والا رب، کتنی طاقت والا رب، اتنی طاقت والا رب کہ جو چیز بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ وہ زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، جنگلات ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، پلینٹس ہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ صرف وہ ایک بار ایک لفظ فرماتا ہے، کن، ہو جا، تو فیکن، وہ ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اوقات سوچتا ہوں ناظرین کہ ہم نے ایک گھر بنانا ہو، ایک چھوٹی، حتیٰ کہ ماچس کی ڈبیا تک بنانی ہو، ہمیں کیا کیا چاہیے، کتنے پروسیس سے گزر کے، پھر بھی اس میں ایڈیشنل چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارا میٹیریل ہے، اسی میٹیریل کی موڈیفائڈ فارم ہوتی ہے، کریشن کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹوٹل ماڈیفیکیشن ہے۔ کریشن کہاں ہے؟ کریشن یعنی کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ، یعنی اللہ رب العزت اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ کسی چیز کو بناتا ہے کسی نا چیز سے۔ کیسے؟ کیا رب العزت نے یہ جب کائنات بنائی، زمین و آسمان، ستارے، کیا وہ کہیں سے آگ لایا، کہیں سے مٹی لایا، کہیں سے ہوا لایا، کہیں سے یہ پتھر لایا، کہیں سے کیا پانی لایا؟ اتنی بڑی طاقتوں والا وہ رب ہے، لیکن اتنی بڑی طاقت والا رب ہو کے ہمیں پیدا کر کے، اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں پیدا کر کے زمین پہ بھیج کے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری سوچوں کو بھی پڑھتا رہتا ہے، ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اتنا بڑا رب، خود سوچئے، اس رب کو پانے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے، اس کی قربت سے مراد اللہ رب العزت کی رضا، کہ وہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنے بندوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ پیدا تو ہم نے اسے کر دیا، ایک ماں باپ کے 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 بچے بھی ہوتے ہیں،
سب کے، لیکن ان سب بچوں میں کوئی نہ کوئی ایک پسندیدہ بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کو کہا اور سجدہ شیطان نے نہ کیا، پھر شیطان نے کہا کہ میں ورغلاؤں گا تیرے بندوں کو جن پہ تجھے اتنا بھروسہ ہے، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، میں ان میں شر پھیلاؤں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت کے وہ جو ایک لفظ ہے، وہ یقین کیجئے کہ میرے لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ لفظ کیا تھا؟ کر لو جو کچھ کرنا ہے تم نے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تو بھی میری ہی کریشن ہے، لیکن میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو بندے میرے ہیں، جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو میری عطا پہ خوش، میرے احکامات، میری حدوں، ان سب کی وہ پابندی کریں گے، اے شیطان تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ وہ میرے بندے ہوں گے۔ یا رب العزت ہمیں اپنا بندہ بنا لے، یا میرے مولا کریم۔ اتنی بڑی کائنات کا رب ہونے کے باوجود یہ ریگستان، یہ پہاڑ، یہ پتھر میں تو کیڑے کو یاد رکھتا ہے یا رب العزت۔ کتنے دنیا میں پتے ہیں گر رہے ہیں، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں گرتا۔ کیسا رب ہے تو، اتنی طاقت والا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ جی بالکل، اللہ رب العزت واحد تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ واحد اکیلا ہوتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے۔ کتنی صورتوں میں اس نے فرمایا کہ میں ایک ہی رب ہوں، اکیلا ہوں۔ اگر کوئی اور رب ہوتا تو یہ کائنات فنا ہو جاتی۔ دیکھ لیجئے ناظرین، کتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں ہر طرف، کرسی کا سب چکر ہے، کرسی پہ لڑائی ہے۔ آیت الکرسی نازل کر کے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس کرسی کا مالک میں ہی ہوں، اور مجھے کچھ مشکل نہیں ہے ان تمام کی حفاظت کرنا، ان کو کنٹرول میں رکھنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب بات آ گئی اللہ الصمد کی ناظرین۔ اللہ الصمد کا لفظ، یہ اپنا نام اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کر کے اپنے آپ کو یہ بتا دیا کہ میں بے نیاز ہوں۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ بے پرواہ کون ہوتا ہے ناظرین؟ ہمارے ہاں جب کوئی حکومت میں بیٹھ جائے، اس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں، تو وہ کہتا ہے میرے ووٹ زیادہ ہیں، میرے پاس 2/3 میجارٹی ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میری کرسی کو اب کوئی نہیں ہلا سکتا۔ وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میرے خلاف اٹھ کے میری کرسی کو ہلا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تم کو دینے والا ہوں، تم سب میرے محتاج ہو۔ یہ زمین ہو نہ ہو، یہ کائنات ہو نہ ہو، سورج چاند ستارے ہو نہ ہو، یہ جنات ہوں نہ ہوں، یہ پہاڑ، یہ وادیاں، یہ حشرات، یہ مچھلیاں، یہ سمندری مخلوق جتنی بھی ہے، یہ پانی، یہ سارے ہو نہ ہو، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اتنی طاقتوں والا ہے، وہ جب چاہے ایک نئی سے نئی کائنات بنا لے، ایک نیا سے نیا نظام بنا لے۔ وہ ایسا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس کا نام لے رہے ہیں ناظرین۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ کے کانوں میں اذان دے کر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں اس رب نے پیدا کیا ہے، اور جب تمہیں وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز جب آئے، اس پہ لبیک کہنا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جائے، اس پہ لبیک کہنا اور گواہی دینا کہ اللہ ہی معبود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں۔ ہم اس اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ الصمد، یہ الصمد کون ہے؟ اللہ بے نیاز، یہ کون ہے؟ یہ اتنی طاقتوں والا ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا علم میں نے عطا کر دیا تھا،
آصف بن برقیہ کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آنکھ جھپکیے، ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر پڑا ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے تھوڑا سا کتاب سے علم عطا کیا تھا حضرت آصف برقیہ کا، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کریم میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ کی کتاب میں اتنی طاقت ہے تو اللہ میں کتنی طاقت ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت تھوڑی سی سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں، سمجھ لیں کہ اس قطرے کا بھی 1/1000واں حصہ، تھوڑا سا علم، تھوڑی سی طاقت آپ کو ادا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ طاقت آپ میں ادا ہو جاتی ہے تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ سنیے، جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں، تو آپ کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ابھی آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ آپ کا ذکر بلند کر دے گا۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو ایسی عزت عطا کر دے گا کہ جس محفل میں آپ بیٹھ جائیں گے آپ محفل کی جان بن جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، اس شخص میں کوئی خاص بات ہے، اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، اس کی باتیں دل میں اترتی ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ تسبیح کرنے کے بعد ایسا ہو جائے گا کہ جس بات کا آپ گمان کر لیں گے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے، تو ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ بتائیے، آگے سنیے۔ آپ کو اللہ رب العزت ایسی استقامت، ایسا ذکر، ایسی روحانیت آپ میں دے دے گا کہ جہاں آپ جائیں گے وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا، کیونکہ آپ کی باتوں میں ایسی تاثیر آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی آواز میں اتنی اٹریکشن ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی شخصیت میں ایسا نکھار ہوگا کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے ہو جائیں گے، اتنی آپ کو عزت دیں گے۔ یہ عزت اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا جب آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ آپ جو اللہ کا ذکر کریں گے اللہ اس میں قبولیت کے امکانات بہت زیادہ کر دے گا۔ آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا۔ حتیٰ کہ موبائل فون پہ بھی کال کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو دم ڈالیں گے اللہ رب العزت آپ کے دم میں اثر کر دے گا، خواہ کال سننے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو، اللہ اس کو شفا دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی عزت رکھنی ہے اور آپ کے کلام میں تاثیر رکھنی ہے۔ بہت سے واقعات جو ہونے والے ہوں گے، جو واقعات ہونے والے ہوں گے وہ آپ کو پہلے سے محسوس ہو جایا کریں گے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے سچے خواب، آپ کے گمان، آپ کی آواز میں اٹریکشن اور آپ کی شخصیت میں روحانیت، تاثیر اتنی زیادہ کہ آپ کے ناراض لوگ بھی آپ سے راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ خود آپ کے پاس کھنچے ہوئے چلے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت کچھ، یہ جب آپ بڑی خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے جس سے میں اس کا فضل مانگ رہا ہوں، جس سے میں اس کی روحانیت مانگ رہا ہوں، یہ ایسے ہے۔ اور بہت کچھ ہے۔ اس کا وظیفہ سنیے کیسے کرنا ہے، ذکر یا تسبیح کیسے کرنی ہے۔ جمعرات کا دن، جس دن صبح جمعہ ہونا ہوتا ہے،
جیسے ہی آپ مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کے اذکار ختم کر لیں، وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے کی روشنیوں کو تھوڑا سا گل کر دیں، ہلکی سی روشنی رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، کچھ اپنے ماحول کو تھوڑا سا پہچان سکیں۔ اتنی روشنیاں نہ ہوں کہ آپ کی نظر بار بار کمرے پہ پڑتی رہے، کہ آپ ذکر کر رہے ہوں تو آپ یہ ہوں جی یہ صوفہ یہاں کیوں ہے، یہ ڈیکوریشن یہاں کیوں ہے، یہ دیوار خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہونے والی ہے، یا یہ یہاں پر کیوں ہے۔ نہیں، اسی لیے وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، آپ کو تھوڑا سا اکیلا ہونا ہے۔ کوشش کریں اس دوران آپ کا موبائل سائلنٹ رہے، آپ کے گھر میں سے آپ کو کوئی نہ پکارے۔ آپ چاہیں تو چھوٹی تسبیح کریں، اگر چاہیں تو بڑی تسبیح کریں۔ تسبیح کیسے کرنی ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز ادا ہو چکی، اذکار ہو چکے، 100 دانوں والی تسبیح اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے خشوع و خضوع اسی وضو کی حالت میں آپ بیٹھیے اور پہلے درود پاک پڑھیے، درود ابراہیمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیے، تحفہ پیش کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کا پڑھا ہوا درود وہ اپنے کانوں سے سنیں گے۔ وہ جمعرات یعنی جمعے کی رات شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد سورہ اخلاص اس کی تلاوت کرنا شروع کیجیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد پہ اب آپ یہی رک کے یہی جو آیت ہے اللہ الصمد، اس کو آپ نے ایک دفعہ اللہ الصمد پڑھا تو ایک تسبیح کا دانہ، اب دوسری دفعہ پڑھا اللہ الصمد دوسرا دانہ، تیسری بار، چوتھی بار، اسی طریقے سے آپ نے 100 دفعہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 100 دفعہ، جب 100 دفعہ اللہ الصمد پڑھ لیں پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں قاری نہیں ہوں، میری تلاوت پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ جس طریقے سے بھی اللہ کو پکاریں، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں۔ اب یہ آپ کی ایک تسبیح ہو گئی۔ وہ مرد یا خواتین جن کو بہت کام ہوتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو ایک ہی تسبیح پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے۔ تنہا کا تنہا سے تعلق ہے، ایک کا ایک سے تعلق ہے۔ اگر آپ زیادہ اللہ رب العزت کے حضور تسبیحات پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری پڑھیے، لیکن اب آپ کو تیسری بھی پڑھنی پڑے گی۔ اب آپ چوتھی پڑھیے، اب آپ کو پانچویں بھی پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا اہتمام آپ نے طاق اعداد میں کرنا ہے۔ 1 3 5 7 9 11 13 15۔ اگر آپ کو توفیق ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ کر سکتا ہوں، تو عشاء کی اذان سے پہلے پہلے آپ نے طاق اعداد میں اس کو ختم کرنا ہے۔ جب ختم کرنا ہے، آپ نے اگر ایک پڑھنی ہے اور آپ اسی پہ اختتام کرنا چاہتے ہیں تو درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے کہ یا رب العزت اس کو قبول فرما لے اور مجھے اپنے انعامات سے نواز دے۔ جو آپ کے دل میں دعائیں ہیں کیجیے، اثر تو اس کا ہونے نور تو آنا ہی آنا ہے اس کا۔ یہ تسبیح کرنے سے اب یہ مت پوچھیے کہ آپ کو اور کیا کیا ملے گا، میں نے آپ کو بہت کم چیزیں بتائی ہیں۔ اگر میں آپ کو دنیاوی انعامات بتانا شروع کر دوں کہ دولت آپ کے پاس اتنی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بیٹی کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بیٹے کے رشتوں کا مسئلہ ہے، نوکری، جاب، یہ وہ وغیرہ سب کچھ، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔
یہ تو میرے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرما دیا کہ یہ بیٹے اور یہ جو دنیا کا یہ جو مال ہوتا ہے، یہ دنیا کی ہے، یہ دنیا کی دولت ہے۔ اس لیے میں نے ان کو بہت چھوٹی چیزیں کہا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کی روح قبض ہوگی اور آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ دولت کتنی چھوٹی چیز تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگیاں گنوا ڈالی۔ اب وقت ہے، آپ ابھی سانس لے رہے ہیں، توبہ کے دروازے آپ پہ بند نہیں ہوئے، آئیے اللہ سے لو کرتے ہیں۔ دیکھیے پھر انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرا رب العزت کیسے آپ کو نوازا گا۔ جب آپ کو اس طریقے سے نوازے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت اتنا آپ پہ مہربان ہو گیا ہے، اور وہ ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ آپ کی شہرک کے قریب ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے جہاں 2 ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں، 3 ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 ہوتے ہیں پانچواں میں ہوتا ہوں۔ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ تم لفظ کیا ادا کرو گے منہ سے، جو تم دل میں وسوسے گمان رکھتے ہو، میں ان سے بھی واقف ہوں۔ جب وہ ان سے واقف ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہے، آئیے طاقتور کے ساتھ مل جائیں، ہمیں بھی طاقتور بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کریکٹر بلڈنگ کیجئے۔ کریکٹر بلڈنگ سے مراد میری اسلامک مومن، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، لوگوں پہ رحم کرنا سیکھیے، اس لیے کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، اس لیے کہ اللہ آپ کو درگزر کرے۔ لوگوں کے عیب چھپائیے تاکہ اللہ آپ کے عیب چھپائے۔ لوگوں میں رزق بانٹیے، اللہ آپ کو زیادہ عطا کرے گا، اور میرا رب العزت ایسے ہی کرتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کی حکمتوں کو جانتا ہوں۔ I love you اللہ جی، I love you اللہ جی، I love you اللہ جی۔